سر مولانا فضل الرحمان نے آج چائلڈ ایکٹ کے خلاف سڑکوں پر آنے کا کر دیا احتجاج۔ پہلے تو اس ایکٹ کے حوالے سے بتائیں، آپ کو لگتا ہے یہ عین قانون کے مطابق ہے، اسلامی قوانین کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ اور مولانا اگر سڑکوں پر آ گئے تو ایکسپیکٹ ہم کر سکتے ہیں کہ شاید کسی پوائنٹ پر پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایک ہو جائیں؟ وہ تو ایسے ہی اپنے جو مذہبی ووٹر ہے، اپنا ان کا کنزرویٹو قبائلی ووٹر ہے، اس کو وہ خوش کر رہے ہیں۔ ورنہ تو آپ دیکھیں کہ قربانی کے جانور دینے کی بھی عمر ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹیوں کی شادی 6 سال میں اور 9 سال میں ہو جائے۔ یہ تو کسی جید آدمی کو بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے 2024 میں۔ اور میں حیران ہوں کہ یہ مولوی اور یہ سارے لوگ کس مٹی سے بنے ہیں کہ یعنی یہ کیا اپنی بچیوں کی شادی 6 سال میں کر دیں گے؟ اور کیا یہ جو ہے وہ 7 سال میں جو ہے وہ ان کی شادیاں کر دیں گے؟ مطلب کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہے؟ یہ تو بالکل ہی میرا خیال ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں، اور ان کو کوئی سمجھ عقل شرم ہے ہی نہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سی صدی میں رہ رہے ہیں، اور ان سے جب تک جان نہ چھڑائیں کیسے پاکستان جو ہے وہ آگے چلے گا؟ اس کنزرویٹو سوچ کے بعد جو ہے جو یہ یہی پہ نہیں ہے، ایکچولی تو یہ بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو صرف کرٹسی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 6 سال میں شادی ہونی چاہیے اور یہ قانون نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو اصل میں تو یہ تو وہ زمانہ جہالت کے لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ سر ڈو یو ریئلی تھنک کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو اب عین تقاضوں کے مطابق ریسٹرکچر کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ کیونکہ کبھی وہ ٹویٹر اور وی پی این کے استعمال پر بھی عجیب فتوے جاری کر دیتے ہیں۔ ہونی ہی نہیں چاہیے۔ یہ مولویوں کی بلیک میلنگ کے لیے آپ اربوں روپیہ ضائع کر رہے ہیں۔ آپ نے یہاں پہ پہلے رویت حلال کمیٹی بنائی ہوئی ہے، آپ نے شریعت کورٹ بنائی ہوئی ہے، آپ نے یہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ایک مولوی صاحبان کی بلیک میلنگ ہے اس کو ہم اکاموڈیٹ کرتے رہے۔ لیکن اس طرح نہیں ہوتا، ریاستیں اس طرح نہیں چلتی۔ سعودی عربیہ کے اندر آپ دیکھیں، ایران کے اندر آپ دیکھیں، پوری عرب ورلڈ کے اندر دیکھیں، کون سا ملک ہے جو اس طرح سے ان ایسے اداروں، کنزرویٹو اداروں کے اوپر چل رہا ہے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں؟ پاکستان کا جو قیام آیا تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح نے، تو ہم تو ایک ماڈرن اسلامک ریاست بننے کا ہمارا جو وعدہ تھا جناح صاحب کا، وہ یہ تھا۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا ہم ایک تھیوکریسی بن جائیں گے اس طرح کی، جس میں جو ہے وہ اتنے بڑے جو سیاستدان ہیں اور علماء وہ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں جی 6 سال کی عمر میں بچیوں کی شادی کا جو قانون ہے، اور یہ قانون قائد اعظم محمد علی جناح لے کے آئے تھے سب سے پہلے۔ اس طرح کے ملک میں کون رہے گا؟ 25 لاکھ جو بچہ ہے آپ کا وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور ریاست ایکسٹریمسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے ہر جگہ کے اوپر۔ دس از the primary problem is not extremism. پرائمری پرابلم ہے کہ جو ہماری ریاست پروٹیکشن دیتی ہے اس سوچ کو اور اس فلسفی کو۔ بالکل صحیح سر۔ عمر ایوب صاحب کے خلاف ریفرنس فائل ہو کر الیکشن کمیشن پہنچ چکا ہے، اور آبویسلی اب اپوزیشن لیڈر ہو سکتا ہے حکومت کی چوائس کا آ جائے اور حکومت کا دباؤ بڑھانے کا طریقہ ہو، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے ہم خیالوں کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی یہ سیٹ بھی گوا دے گی؟ یہ سارے چلے بھی جائیں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ 2 سال ان کو ہو گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، انہوں نے کون سا تیر مار لیا؟ ٹھیک ہے، ان کو فارغ کرتے ہیں، اچھا ہے، کم از کم یہ سارے لوگ باہر ہوں گے تو لڑیں گے تو صحیح نا۔ یہ تو پہلے بھی پی ٹی آئی نے جب اسمبلیوں سے باہر آئی تھی تو پھر لڑائی تھی، فائٹ کی تھی۔ اب سارے لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو نہیں فائٹ کرنا چاہتے۔ تو بڑا اچھا ہے، یہ اچھا ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتے ہیں نا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ آپ 26ویں ترمیم کو نہیں بچا سکے، آپ سپریم کورٹ کو نہیں بچا سکے، عدالتوں کو نہیں بچا سکے، اب اپنی سیٹیں بھی آپ نہیں بچا سکیں گے۔ یہ تو سامنے لکھا ہوا۔ اور سر مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آنے والا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ آسانی سے ہو کے حکومت کے پاس پہنچ جائے گا، اور یا پھر کوئی اپ سیٹ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ کوئی اپ سیٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک کے اس وقت نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ دلیل ہے، نہ عدالت ہے۔ ہم تو کوئی ڈارک افریقہ کا ملک ہے۔ 3 سال پہلے ہمارے ہاں ڈیبیٹ تھی کہ ہم نے کوئی کوالٹی ڈیموکریسی کی طرف بڑھنا ہے، جہاں پہ کوئی رائٹس ہوں گے، جہاں پہ لوگ ہوں گے۔ اب تو یہ ملک اس وقت ایک بالکل آپ سمجھیے صرف عمران خان وہ آخری قلعہ ہے جس کو تسخیر کرنا ہے، باقی تو ساری چیزیں انہوں نے کر لی۔ سر لیکن آپ کے نام کی تختی تو پی ٹی وی پہ واپس لگ گئی اور اسی حکومت نے لگا دی۔ نہیں، وہ طاہر صاحب نے مہربانی کی ہے، اور آئی تھنک ایسی کٹسیز ہونی چاہیے۔ مشکل ہو گیا ہے اتنی زیادہ
ٹاکسک پالیٹکس ہے کہ ایون چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ اپریشیبل